ارشاد بھٹی صاحب پہنچ چکے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس اپنے ایک مخصوص انداز کے ساتھ، اپنے چبھتے ہوئے سوالات کے ساتھ، اور ان کی بی ٹی ایس کی ایک ویڈیو جو ہے ارشاد بھٹی صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نہایت پرتپاک انداز میں داخل ہوتے ہیں مرکز کے اندر، اور پھر ایک پیچھے عقبی جو ایک گارڈن ہے وہاں پر اس پارک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر زلفیں بکھیرے ہوئے جناب مفتی طارق مسعود صاحب براجمان ہوتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں، اٹھ کر ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر جو ان کا جو اسٹوڈیو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، وہاں پر بیٹھے جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھنے کے بعد مائکس وغیرہ لگنے کے بعد پوڈ کاسٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پر اس ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد میل ملاقاتیں، کھانا، اور پھر کھانے کے بعد وہاں سے رخصت. یہ ارشاد بھٹی صاحب کا دورہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات کرنے جانے کا. لیکن اس پوڈ کاسٹ کے اندر کیا گفتگو ہوئی، اس پوڈ کاسٹ کے اندر کیا سوالات جو ہیں وہ زیر بحث آئے، ان کے اوپر کس طرح سے مینج کیا، کس طرح سے ان پر جوابات جو ہیں وہ دیے گئے مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے، اور کیا وہ سوالات بھی ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا سے ہی لکھوائے تھے، جس طرح سے اس سے پہلے مبینہ طور پر ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے سوالات جو مولانا طارق جمیل صاحب سے کیے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مستعار لیے گئے تھے. مثال کے طور پر آپ نے سواریاں بٹھائیں بس میں اللہ نبی کے نام پر، اور پھر آپ انہیں لے کر چلے گئے بابوں کی طرف، اور آپ نے دین بگاڑ دیا، اور اس طرز کے مختلف الفاظ اور مختلف القابات. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ مختلف جو چبھتے ہوئے سوالات کیے ہیں، اس فریم میں جو اس وقت ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے ارشاد بھٹی کے یوٹیوب چینل پر، اس فریم میں نظر آنے والے مختلف علماء اکرام میں سے اکثریت کے ساتھ ہماری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر کا کیا احوال ہے. مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب نے ماضی قریب میں ایک سوشل میڈیا پر بیان دیا تھا، اور پھر اس سوشل میڈیا پر بیان دینے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے، اور پھر جب وہ امریکہ گئے تو انہیں پتہ لگا کہ ان کی پاکستان میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے بعد ایک باقاعدہ طور پر تنازع بنا، گستاخانہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی، تمام علماء کرام میدان میں آئے، 295C کا پرچہ ہوتے ہوتے بچا، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک معذرت والی ویڈیو آئی تھی، اور ان کا یہ بیان یہ تھا کہ قرآن مجید میں گرامر کی غلطیاں ہیں. اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ان کا ایک جو نوک جھوک رہی ماضی میں، جہلم گئے، 48 گھنٹے وہاں پر رہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نمائندگان کا مفتی طارق مسعود صاحب کے نمائندگان کا آپس میں تعلق بنا رہا، اس حوالے سے بات چیت ہوئی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بہت سارے متنازع قسم کے فتاوی جات ہیں. مثال کے طور پر کہ کوئی شخص جسے آپ گستاخی کرتا ہوا دیکھ لیں، پا لیں، سن لیں، اس کے حوالے سے آپ کے پاس ثبوت موجود ہو نہ ہو، گواہان موجود ہوں نہ ہو، عدالت کو داخل تفتیش کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، آپ اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ خود ہی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور سب ظاہر جانتے ہیں اس حوالے سے ایک روایتی جملہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فتاوی جات کے حوالے سے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ نوک جھوک کے حوالے سے ارشاد بھٹی نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سوالات کیے ہیں. اور یہ پوڈ کاسٹ بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ تند و تیز نہیں ہے، بلکہ اس اندر کچھ لائٹر نوٹ پر بھی باتیں کی گئی ہیں، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب سے ان کی شادیوں، ان کی پرسنل زندگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. اور یہ بھی ارشاد بھٹی صاحب کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ نے قوم کو کس راستے پر لگا دیا ہے. وہ یوتھ جس نے طارق بن زیاد بننا تھا، وہ یوتھ جس نے مختلف لوگوں کو کاپی کرنا تھا، جنہوں نے اقبال کے اس شعر کی ترجمانی کرنی تھی کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری، جنہوں نے محمود غزنوی سے انسپائر ہونا تھا، جنہوں نے محمد بن قاسم سے انسپائر ہونا تھا، انہیں آپ نے 4 شادیوں اور اس معاملات پر لگا دیا. اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے نہایت ہی مدلل قسم کا جواب دیا.